السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ فہو حرام علی النار۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام قسم کی تعریفات اس ذات کے لیے ہے جو ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ میرے دوستو، بزرگوں، سننے والی میری بہنوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی، آپ بھائیوں کو، دوستوں کو، بہنوں کو مجھ سمیت سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ پاک سورۃ المعارج آیت نمبر 34 اور 35 میں فرماتے ہیں، والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو بندہ اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جنت میں عزت پائے گا۔ تو نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی، اقامت ہوئی۔ اقامت کے الفاظ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے الفاظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کانوں تک پہنچے، ہوش آئی۔ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ دو آدمیوں کے سہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے۔ اتنی کمزوری ہے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 7 ایام ہیں۔ دو انسانوں جتنا بخار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 7 مشکوں کا پانی ڈالا جاتا پھر ہوش میں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آئی، آپ نے فرمایا کہ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ نے آپ کو دائیں بائیں سہارا دیا، صفوں کو چیرتے ہوئے ابو بکر صدیق تک پہنچے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔
ابو بکر صدیق کو جب خبر ہوئی تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ کو ابو بکر صدیق کے بائیں طرف لیفٹ سائیڈ پر بٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، بیٹھ کر ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے ہیں اور صحابہ ابو بکر صدیق کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ بیمار ہیں، پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے نبی، میں نے تمہاری اگلی پچھلی ساری لغزشیں یا خطائیں یا اگر گناہ کا لفظ استعمال کیا جائے حدیث میں جو ہے تو فرمایا اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گناہ کیا ہی نہیں، خطا کی نہیں تھی، لیکن پیشگی فرما دیا آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ جنتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بشارت ملنے کے بعد بھی، اتنا بڑا انعام ملنے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس تربیت کی وجہ سے صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی صحابی بیمار ہو جاتا وہ دوسروں کو کہتا کہ مجھے اٹھا کر مسجد میں لے جاؤ، صحابہ مسجد کی پہلی صف میں اسے بٹھا دیتے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا۔ بھائی نماز تو فرض ہے، پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو اگر وہ گھر میں بیمار آدمی پڑھ سکتا تو مسجد میں پڑھ سکتا ہے۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق صحیح بخاری صحیح مسلم ہوتا امام مالک کے اندر روایت ہے کہ اکیلا نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 27 درجے زیادہ جماعت والی نماز کا درجہ ہے۔ اور ایک حدیث میں 25 سے مسلم میں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کی نسبت اس کو 25 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ جو بیمار ہوتے تو 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آتے، 2 صف کے درمیان میں صحابہ بٹھا دیتے، مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، ابو لولو نامی ایک آگ کی پوجا کرنے والا وہ غلام تھا، اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر نماز کی حالت میں حملہ کیا، زہر آلود خنجر سے آپ کے پیٹ کو پھاڑ دیا۔ آپ جب گرنے لگے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر مسلے پہ کھڑا کیا، خود زمین پر گر جاتے ہیں، اتنے زیادہ زخمی، اور اسی زخموں کی وجہ سے تیسرے دن اللہ پاک سے جا ملتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں، وفات ہو جاتی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہ 3 دن جو تھے پیٹ سے خون نکل رہا ہے مسلسل، کوئی چیز منہ کے ذریعے کھاتے ہیں تو پیٹ کے ذریعے ہی باہر نکل جاتی ہے۔ اتنی شدید بیماری اور تکلیف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، بے ہوش ہو جاتے جب کوئی بندہ کہتا کہ امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا تو فوراً جھٹکے سے اٹھ بیٹھتے، کہتے ہاں نماز پڑھنی ہے، چلو نماز پڑھیں، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اتنی تاکید فرمائی۔ تو میرے بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھاتے یا عشاء کی نماز تو دیکھتے جو حاضر نہ ہوتا، فرماتے پوچھتے صحابہ سے فلاں بن فلاں آیا ہے کیا، فلاں بن فلاں آیا ہے، اور اس کے بعد فرماتے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پر بھاری ہوتی ہے۔ منافق بندے جو ہوتے ہیں اکثر فجر کی اور عشاء کی جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یا وہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں یا اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے کہ کوئی آدمی جماعت میں شامل نہیں ہوتا تو پیغام بھیجتے۔ ایک آدمی کو پیغام بھیجا تو غلام بلا کے اس کو لائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اس سے پوچھا بھئی تو جماعت میں کیوں نہیں آیا، فجر کی نماز جماعت سے کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگے میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا، امیر المومنین اگر آپ پیغام نہ بھیجتے تو میں کسی اور کے کہنے کی وجہ سے نہ آتا، آپ نے پیغام دیا تو میں گھر سے نکل آیا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم میرے کہنے کی وجہ سے، کسی کے کہنے کی وجہ سے گھر سے باہر آ سکتے ہو تو اللہ کے لیے یعنی اذان کی آواز سن کر اللہ کے بلاوے پر بھی ضرور مسجد میں جماعت کے لیے آیا کرو، یہ تاکید فرمائی۔ اور ایک دفعہ سلیمان بن ابی حسمہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز میں شامل نہ ہوئے، گھر ہی میں نماز پڑھی، تو اس کے گھر چلے گئے، بازار میں گھر تھا، گھر دیکھا ہوا تھا، بازار میں گئے، دروازے پر دستک دی، اس کی والدہ شفا رضی اللہ تعالی عنہا جس کا نام لیلہ بن عبداللہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اس سے بات کی کہ سلیمان مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، تو اس کی والدہ نے کہا کہ وہ ساری رات تہجد پڑھتے رہے ہیں، نوافل پڑھتے رہے ہیں، تو سحری کے وقت وہ سو گئے، اس وجہ سے اسے جاگ نہ آئی۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ساری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے وہ فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لیتا، ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ کوئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اسے آدھی رات کا ثواب، جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اسے آدھی رات کا، تو پوری رات کا فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھ لے گا تو پوری رات عبادت کا ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جنگ کے دوران دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کبھی نماز نہیں چھوڑتے، تو آج ہم انہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، یوں ہی یہ نماز شروع کریں گے ہم یک بارگی ان پر حملہ کر دیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حکم دیا، وحی بھیجی کہ آج آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ دشمنوں نے پروگرام بنایا ہے کہ جب یہ نماز پڑھیں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کو، آدھے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو حکم دو کہ وہ دشمنوں کو روکے رکھے اور آدھے آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، جب وہ ایک رکعت پڑھ لیں تو وہ جا کر دشمنوں کو ہتھیاروں سے پھر روکیں اور باقی جو رہ گئے وہ آپ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ حجر میں اگر 4 رکعت فرض ہیں تو سفر میں 2 رکعت فرض ہیں، اتنی چھوٹ دی، اور جنگ کے دوران فرمایا 1 رکعت پڑھ لی جائے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، وہ ایک ہی رکعت پڑھ لے، اگر ایسی حالات ہے تو ایک رکعت صحابہ نے پڑھی۔ تو میرے بھائیوں، لیکن نماز معاف نہیں، جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھی، یہ نہیں کہا کہ اکیلے اکیلے پڑھ لو، جماعت کرائی سب صحابہ کی، لیکن اس ترتیب کے ساتھ۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی بڑی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے شاگرد رحمۃ اللہ کے شاگرد محمد بن سما رحمۃ اللہ علیہ جو 103 سال کی عمر پائی اور فوت ہوئے، اور 200 رکعت روزانہ رکعت نفل پڑھتے تھے، تاریخ بغداد میں ہے۔ اور تہذیب التہذیب کے اندر ہے کہ محمد بن سما رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ 40 سال سے مسلسل کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، ایک بار جماعت سے میری نماز رہ گئی، اس وقت جس دن میری والدہ نے انتقال کیا، فوت ہو گئیں، کفن دفن کی وجہ سے، کچھ ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے مجھے یاد نہ رہا، جماعت کا وقت نکل گیا، لیکن اس دن میں نے وہ نماز 25 بار دہرائی، 25 بار کہ حدیث میں ہے جماعت سے نماز پڑھنے والے کو 25 درجے فضیلت حاصل ہے، 25 نمازوں کا ثواب سمجھ لیجئے،
25 درجے افضل ہے، تو اس لیے 25 بار دہرائی کہ وہ ثواب مجھے مل جائے جماعت والا۔ لیکن جب سوئے خواب کے اندر کسی نے کہا محمد بن سماع تو نے نماز تو 25 بار پڑھ لی ہے، 25 بار نماز تو دہرا لی ہے، لیکن آمین کی فضیلت کو کیسے حاصل کرو گے؟ وہ تو جماعت کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ اب صحیح مسلم میں موطا امام مالک کے اندر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو تم اس وقت آمین کہو۔ فرشتے بھی آسمان پر آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی، ایک ہی وقت میں ٹکرا گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی فضیلت جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اسے ملے گی، اکیلے کو نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کی اتنی فضیلت اور نماز کی اتنی فضیلت۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، کیا ترجمہ ہے کہ اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد کہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ربنا ولک الحمد کہنے کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نماز کی اتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اب نماز کی اتنی اہمیت صحابہ اور تابعین کے نزدیک، ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو کہا، دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھا کہ کیا تم نے جماعت سے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، دیر ہو گئی تھی۔ کہا اگر تم جماعت سے نماز پڑھتے اور تکبیر اولیٰ کو پا لیتے تو تیرے لیے یہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر تھا، 100 سرخ اونٹوں سے، اتنی فضیلت ہے، 100 سرخ اونٹوں سے بہتر تھا۔ ابراہیم صائخ رحمۃ اللہ علیہ ایک سنیارہ تھا، اب زیور بنا رہا ہے، ہتھوڑی کی 1-2 ضرب سے زیور نے مکمل ہو جانا ہے، لیکن جب اذان شروع ہو جاتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے الفاظ کانوں تک پہنچتے، ہتھوڑی زمین پہ رکھ دیتے کہ اب اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، یہ دنیا کے کام تو ہوتے رہیں گے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے۔ کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جماعت سے نماز رہ جاتی تو وہ اس نماز سے لے کے دوسری نماز تک نفل پڑھتے رہتے، اگر عشاء کی نماز رہتی تو ساری رات نفل پڑھتے رہتے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اس سے مدینہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ صالح بن کیسان رحمۃ اللہ اس کے استاد ہیں۔ ایک دن بالوں کو کنگھی کرتے کرتے اس کی نماز کی جماعت نکل گئی، بالوں کو سنوارتے سنوارتے، تو استاد نے دیکھا کہ وہ پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت ہو چکی ہے۔ نماز کے بعد اس نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو بلایا، کہنے لگے تو کہاں چلا گیا تھا، کیوں جماعت رہ گئی، جماعت کی نماز سے پیچھے کس طرح رہے؟ اس نے کہا بالوں کو سنوارتے سنوارتے کنگھی کرتے کرتے دیر زیادہ ہوگی، جب پہنچا تو اسلام پھر چکا تھا۔ صالح بن کیسان رحمۃ اللہ نے اس کے والد کو عبدالعزیز کو مصر میں تھے وہاں خط لکھا کہ آج تیرے بیٹے کی جماعت سے نماز رہ گئی ہے بالوں کو سنوارنے کی وجہ سے۔ صالح بن کیسان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز تو نے بالوں کو سنوارنے کو جماعت پر ترجیح دی؟ خط لکھا اس کے والد کو، اس نے وہاں سے ایک بندہ بھیجا اور اس نے کہا آتے اس کی استرے سے ٹینڈ کر دی، بال سر کے بالکل صاف کر دیے،
نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ پھر اس کو تنبیہ کی، سمجھایا، ڈرایا کہ دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ان کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر تم اس سنت کو چھوڑ دو گے، اپنے اپنے گھروں میں مسجد بنا لو گے، یعنی نماز پڑھنی شروع کر دو گے، تو تم گمراہ یا کافر ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ اتنی بڑی سنت ہے، تم گمراہ یا کافر ہو جاؤ گے کہ گھروں میں نماز پڑھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جماعت کرانے لگے تو فرمایا میرا دل کرتا ہے اپنی جگہ کسی اور کو امام کھڑا کروں، مقرر کروں، خود نوجوانوں کو ساتھ لوں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دوں، ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دوں جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، کہ لکڑیاں کٹھی کر کے ان کے گھروں کے ارد گرد رکھ کر ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں جو گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ آ کر مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن اس کام سے رک اس لیے جاتا ہوں کہ ان گھروں میں دودھ پیتے بچے اور عورتیں اور بوڑھے مریض ہیں، جن کی وجہ سے میں اس کام سے رک جاتا ہوں، ان کو جلانے سے رک جاتا ہوں۔ حدیث میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد کے اندر روایت ہے، مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اندھا ہوں، میرا گھر مسجد نبی سے دور ہے، راستے میں اینٹ پتھر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، پانی بھی بعض اوقات گرا ہوتا ہے، تو اندھا ہوں، کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، جو مسجد تک مجھے آدمی کھینچ کر لاتا ہے وہ میرا تابع نہیں ہے، کبھی لاتا ہے کبھی نہیں، کبھی بات مانتا ہے کبھی نہیں، کبھی اس کے پاس وقت ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، کہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں گھر کے اندر نماز پڑھ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے کانوں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے۔ فرمایا پھر تیرے لیے اجازت نہیں ہے کہ تو گھر میں نماز پڑھے، ضرور مسجد میں آ کر نماز ادا کر، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ۔ تو میرے بھائی کتنی اہمیت ہے اس نماز کی کہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اب اس کی فضیلت کے متعلق کیا حکم ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے صحابیوں، جس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو وہ دن میں 5 بار اس میں نہائے، غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 5 بار نہانے سے میل تو نہیں رہ گیا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح دن میں 5 نمازیں جماعت سے پڑھتا ہے، اس کے جسم پر کوئی گناہ، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح نماز کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک بار اللہ کے رسول نے صحابہ کو ساتھ لیا، پت جھڑ کا موسم ہے، ایک درخت کی شاخ کو پکڑ کے اس کو اسے جھٹکا دیا، پتے گرنے شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس درخت کے پتے شاخ کو ہلانے سے گرتے ہیں، اسی طرح 5 نمازیں جو دن میں پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی اس کے بدن سے اسی طرح گر جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے ترمذی کے اندر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ آج رات تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج رات میں نے خواب میں اللہ پاک کو بڑی خوبصورت جمیل شکل میں دیکھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں نہیں جانتا، لا ادری، مجھے نہیں علم یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے پھر اپنا ہاتھ میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، اللہ کے ہاتھ کی ہتھیلی انگلیوں کی ٹھنڈک میرے سینے کو محسوس ہوئی، میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے، آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے اور مجھے سب کچھ نظر آنے لگا۔ پھر اللہ پاک نے پوچھا میرے محبوب بتاؤ نا یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟
پھر میں نے کہا اللہ یہ کفارات پر جھگڑے ہیں۔ میرے محبوب کفارات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر میں نے کہا کفارات یہ ہیں کہ جو مشقت کے وقت پورا وضو کرے، شدید گرمی میں شدید سردی میں بھی پورا وضو کرے، پھر وضو کر کے پیدل چل کے مسجد کی طرف آئے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اور پھر کچھ اذکار کے بعد واپس گھر جائے، دوسری نماز کا انتظار کرے، اس کو کفارات کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جو بندہ اس طرح زندگی گزارتا رہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے، اسی طرح اگلی نماز کی فکر کرنے والا بندہ جو ہے وہ گناہوں سے اس طرح اگر اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جتنا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ہے، کتاب الجمعہ میں اور ترمذی میں بھی ہے، یزید ابن مریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ابائے رضی اللہ تعالیٰ ملے، کہنے لگے ابن مریم کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا خوش ہو جاؤ، تمہارا مسجد کی طرف جانا یہ اللہ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے پاؤں غبار آلود ہوتے ہیں، چلنے سے مٹی اڑتی ہے، قدم غبار آلود ہوتے ہیں، منگ برت قدمہ فی سبیل اللہ فہو محرم علی النار، جس بندے کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی مسجد کی طرف جو چل کے آتا ہے، جو قدم اٹھانے سے مٹی بھی اڑتی ہے، اس کی اتنی قدر، اتنی قیمتی مٹی انسان کے لیے، فرمایا وہ اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک پردہ بن جاتی ہے، جہنم کی آگ اس کو چھو نہ سکے گی۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے سے میرے آقا فرماتے ہیں اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، جہاں جہاں پانی لگتا ہے گناہ دھل جاتے ہیں، پھر وہ مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، جتنا وہ چل کر مسجد کی طرف آئے جائے اتنے ہی گناہ معاف ہوتے جائیں گے، اتنے ہی درجے بلند ہوتے جائیں گے، اتنی ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی کا گھر مسجد نبی سے سب سے زیادہ دور تھا، لیکن کبھی جماعت کی نماز سے وہ پیچھے نہیں رہا۔ دوسرے صحابہ نے اس پر ترس کھاتے ہوئے مشورہ دیا کہ آپ ایک گدھا سواری کے لیے خرید لیں، قہر کی گرمی، شدید گرمی میں اور اندھیری راتوں میں کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کے لیے اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے آپ جلد ہی مسجد میں پہنچ جایا کریں گے نماز کے لیے۔ تو اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں مسجد کی طرف آؤں، میرے قدم میرے نامہ اعمال میں لکھے جائیں، اس کا اجر میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تک یہ خبر پہنچتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا، فرمایا تو نے جو نیت کی ہے، جو ثواب کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ پاک نے تمہارے قدموں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائی کتنی فضیلت ہے نماز پڑھنے کی، کتنی فضیلت ہے، کتنا اجر ہے۔ شعب الایمان کے اندر حدیث ہے، جلد نمبر 7، شعب الایمان البیہقی جلد نمبر 7 صفحہ حدیث نمبر 9761۔ تو اس حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر پڑھ کر وہیں بیٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے حتیٰ کہ سورج نکل جاتا ہے، تو فرمایا وہ جنت الفردوس میں 70 درجے پائے گا، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک سدایا ہوا ٹرینڈ گھڑ سوار عمدہ نسل کے گھوڑے کو 70 سال میں وہ ایک درجے کو طے کرے گا۔ یعنی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے کو جنت الفردوس میں 70 درجے ملیں گے۔ اور فرمایا جو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے
وہ جنت العدن میں 50 درجے پائے گا، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ کہ ایک سدایا ہوا ٹرینڈ گھڑ سوار عمدہ نسل کے گھوڑے پر سوار ہو کو گھوڑا دھرائے 50 سال میں وہ سفر طے کرے، اتنا ایک درجہ 50 درجے جنت العدن میں اس کو ملیں گے جو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ فرمایا جو عصر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اولاد اسماعیل میں سے 8 غلام جو بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہوں، 8 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملے گا عصر کی نماز جماعت سے پڑھنے والے کو۔ اس طرح جو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سے حج مبرور اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ابو داؤد مسند احمد میں ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہے اس سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو مغرب کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس سے حج مبرور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس سے لیلۃ القدر کی رات کے قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت نماز پڑھنے کی میرے بھائیوں، اتنی فضیلت کسی اور عمل کی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے جو گھر سے وضو کر کے پیدل چل کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، فرمایا گویا وہ اس نے جہاد کے لیے گھوڑے باندھے۔ مسلم کی دوسری روایت میں ہے جو وضو کر کے گھر سے پیدل چل کے مسجد میں آتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے واپس جاتا ہے، یہ رباط ہے یعنی سرحدوں پر حفاظت کرنا ہے۔ موطا امام مالک میں ابو بکر بن عبد الرحمن تابعی فرماتے ہیں جو مسجد میں آئے، خیر سیکھے یا سکھلائے اور پھر واپس لوٹے، وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، فتح حاصل کرتا ہے، مال غنیمت لیے واپس گھر لوٹتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اتنی بڑی فضیلت ہے، اور تفسیر تبری کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 216 میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ مساجد جو ہیں سفید اونٹوں کی مثل ان کو لایا جائے گا، ان کے پاؤں عنبر کے ہوں گے، ان کی گردنیں زعفران کی ہوں گی، ان کے منہ مشک کے ہوں گے، اور ان کی جو مہار ہے، ناک میں جو رسی ہے وہ سبز زمرد کی ہوگی۔ اس کو اذان دینے والے اور اس میں نماز پڑھنے والے اس کو کھینچ کر لے جائیں گے، جنت کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے، اور جو اس کو مساجد کو بنانے والے ہوں دائیں بائیں ہوں گے، اور ان کے جو امام ہوں گے وہ ان کو ہانکیں گے، اور میدان محشر سے چمکتی بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ لوگ کہیں گے، اہل محشر کہیں گے یہ لگتا ہے کوئی نبی یا رسول ہیں یا مقرب فرشتے ہیں۔ ندا ہوگی، ایک پکار ہوگی، نہیں، نہ یہ فرشتے ہیں، نہ یہ انبیاء ہیں، بلکہ یہ امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے اور مسجد میں نمازوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے امت محمدیہ کے یہ وہ لوگ ہیں جو مساجد کو آباد کرنے والے تھے اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سورۃ المعارج آیت 9، 10 اور 11 میں فرمایا والذین ھم علی صلواتہم یحافظون اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ اللہ پاک فرماتے جو اپنی نمازوں کی بندہ حفاظت کرتا ہے وہی جنت الفردوس کا وارث ہے، اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، جس کی نماز میں کامیابی ہوگی، نماز والے مسئلے میں کامیاب ہو گیا تو میرے بھائیوں باقی اعمال میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔